أولئك الذين هداهم الله فبهداه مقتدٍ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. واجب الاحترام حضرات علماء کرام اور معزز سامعین، سیرت خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے خوبصورت عنوان سے منون آج کا یہ خوبصورت پروگرام جاری ہے. میرے دائیں بائیں حضرات علماء کرام کی کثیر تعداد تشریف فرما ہے جو مجھ سے علم و عمل ہر لحاظ سے بالا تر ہیں. اللہ تعالیٰ ان تمام علماء کی زندگیوں میں برکتیں عطا فرمائے. میرے عزیزوں اور میرے بھائیوں، مجھ سے قبل برادر مکرم حضرت مولانا مفتی اسرار عباسی صاحب ارشاد فرما رہے تھے کہ سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسا عنوان نہیں ہے کہ ہم ایک گھنٹے میں یا ایک رات میں اس کو بیان کریں. یہ بہت طویل عنوان ہے. حضرت مفتی صاحب کی بات پر امیر شریعت سید عطاءاللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی بات یاد آئی. امیر شریعت سید عطاءاللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ لوگ کہتے ہیں شاہ جی نبی پاک کی سیرت سناؤ، 2 گھنٹے ٹائم ہے، 3 گھنٹے ٹائم ہے. شاہ جی فرمایا کرتے تھے اس نبی کی سیرت کو میں 2 گھنٹے میں کیسے بیان کر سکتا ہوں جس نبی کی سیرت کو جب اللہ تعالیٰ نے بیان کرنا شروع کیا تو اللہ تعالیٰ کو 23 سال لگے بیان کرنے. 23 سالوں میں جا کر جس نبی کی سیرت مکمل ہوئی اور اللہ تعالیٰ نے اعلان فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم. وہ دین جو ہم نے آدم علیہ السلام سے شروع کیا تھا آج ہم نے اس کو مکمل کر دیا ہے. فرماتے جس نبی کی سیرت کو اللہ نے اتنا طویل کر کے بیان کیا ہو، وہ گھنٹے 2 گھنٹے کی چیز تو ہے نہیں کہ بیان کی جا سکے. اپنی آخرت کے لیے اپنا حصہ ملانے کے لیے چند باتیں ہم بھی عرض کر دیتے ہیں. ہمارا یہ ایمان ہے اور قرآن کا بھی یہ اعلان ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. یہ کائنات کے جتنے درخت ہیں اگر ان کی کلمیں بنائے جائیں، سمندروں کی سائیاں بنائے جائیں اور لکھنے والے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو لکھنا شروع کریں، یہ سمندروں کی سائیاں ختم ہو جائیں، انسانوں کی زندگیاں ختم ہو جائیں، انسانوں کے علم ختم ہو جائیں، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو شمار نہیں کیا جا سکتا. جیسے اللہ کی نعمتوں کو شمار نہیں کیا جا سکتا ایسے ہی اللہ کے محبوب کی صفتوں کو بھی شمار سارے بولو شمار. میں نے جو آیت پڑھی 7ویں پارہ سورہ نام کی ایک آیت ہے. اس سے پہلے رکوع میں اللہ نے انبیاء علیہ السلام کا تذکرہ کیا، کچھ نبیوں کے نام لیے اور پھر فرمایا وَمِنْ آبَائِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ وَإِخْوَانِهِمْ. کچھ ان کے بڑے تھے، کچھ ان کے ہم اثر بھائی تھے، کچھ ان کی اولاد میں سے تھے. کچھ نبیوں کا اللہ نے نام لیا اور پھر باقیوں کا اجمالی تذکرہ کیا. یوں سمجھ لیجئے کہ آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک سارے نبیوں کو گویا کہ اللہ نے یہاں پہ تذکرہ کیا سورہ انعام میں. اور تذکرہ کرنے کے بعد وہ جملہ فرمایا جو میں نے ابتداءً تلاوت کیا اولئک الذین ہداہم اللہ. اے میرے محبوب پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ جتنے نبیوں کا ہم نے
ان سب کو ہم نے ہدایت کے اعلیٰ درجے پر فائز کیا تھا، ان کو ہم نے ہادی اور رہنما بنایا تھا، ان کو ہم نے صفات عطا فرمائی تھی، لیکن میرے پیغمبر سن فبِ ہداہ مقتدی، جتنی صفتیں میں نے ان سارے نبیوں کو عطا کی تھی وہ ساری یکجا میں تیرے اندر دیکھنا چاہتا ہوں۔ امام کے پیچھے کھڑا تھا اس کو کہتے ہیں مقتدی۔ مقتدی کا مطلب کیا؟ اقتداء کرنے والا، پیچھے چلنے والا۔ امام کھڑا ہے تو مقتدی بھی کھڑا ہے، امام رکوع میں ہے تو یہ بھی جھک گیا ہے، وہ سجدے میں گیا تو مقتدی سے ابھی پیچھے سجدے میں چلا گیا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں فبِ ہداہ مقتدی، انبیاء کی جتنی صفتیں تھیں نا میرے پیغمبر وہ ساری صفتیں تیرے اندر ایسی آنی چاہیے جیسے امام کی صفت مقتدی کے اندر آ جاتی ہے۔ اب ہم سارے مل جائیں، سارے علماء بیٹھے ہیں، سارے ہم مل جائیں، کسی ایک نبی کی صفتیں گننا چاہے تو ہم گن سکتے ہیں؟ جب ایک نبی کی نہیں گن سکتے وہ سارے یکجا محمد مصطفیٰ کے اندر جمع ہو گئی، وہ کیسے بن سکتے؟ تو یہ انسانیت کے بس کی تو بات ہی نہیں۔ اللہ نے کتنا مقام آپ کو عطا فرمایا۔ دو چار آیات سنے قرآن پاک کی، اللہ کیا فرماتے ہیں؟ اپنے نبی کا تعارف اللہ یوں فرماتے ہیں، کیا فرماتے ہیں؟ یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم وانزلنا الیکم نورا مبینا۔ اللہ کریم فرماتے ہیں کائنات کے انسانوں، میں اللہ تمہارا رب ہوں، تمہارا معبود ہوں، خالق و مالک ہوں۔ یا اللہ اس پر دلیل کون سی ہے؟ قد جاءکم برہان من ربکم، میرا معبود محمد مصطفیٰ میری وحدانیت کی دلیل ہے۔ فرمایا میرے معبود کو دیکھو، میری توحید کا تمہیں پتہ چل جائے گا۔ اس پر ایک مثال عرض کرتا ہوں۔ سمامہ ایک قیدی تھے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے ساتھ لڑتے لڑتے گرفتار ہو کر آ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم ارشاد فرمایا دیگر قیدیوں کے ساتھ سمامہ کو بھی مسجد نبوی کے ستون کے ساتھ باندھ دیا جائے۔ سمامہ باندھے ہوئے ہیں مسجد نبوی کے ستون کے ساتھ۔ اللہ کے نبی سمامہ کے پاس جاتے ہیں، مالک یا سمامہ، اے سمامہ بتا تیری کیا حالت ہے؟ جواب کے اندر سمامہ نے کہا ان تقتل رجل ذات من، اے اللہ کے نبی۔ مفتی صاحب تشریف لا چکے ہیں، ہمارے سرپرست ہیں حضرت مولانا مفتی تنویر عالم صاحب، حافظ نسیم صاحب ان کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ بس میں بات ختم کرتا ہوں تو جو میری طرف ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا اے سمامہ بتا تیری کیا حالت ہے، کیسا پارا ہے، کیا ہو رہا ہے تیرے ساتھ؟ سمامہ جواب کے اندر کہنے لگا اگر آپ مجھے قتل کریں گے تو میری قوم آپ سے بدلہ لے گی، لیکن اگر آپ مجھے معاف کر دیتے ہیں تو میں کوئی بے وفا بندہ نہیں ہوں، میں بڑی وفائیں کروں گا، اس بات کو یاد رکھوں گا۔ لیکن سمامہ خود بتاتے ہیں میرا دل یہ گواہی دیتا تھا مجھے معافی نہیں ملے گی، میں نے ہر موڑ پر اللہ کے نبی کا دل دکھایا تھا، میں نے جگہ جگہ نبی کے صحابہ کی مخالفت کی تھی، دل یہ کہتا تھا مجھے چھوڑیں گے نہیں، مجھے قتل کر دیا جائے گا، لیکن دل کے اندر اتنی نفرت بھری ہوئی تھی اللہ کے نبی کی، میں اوپر چہرہ اٹھا کر آپ کی طرف دیکھتا نہیں تھا، آپ حال احوال پوچھ کر چلے گئے، میں نے چہرہ اوپر اٹھا کر دیکھا کوئی نہیں ہے۔ دوسرے دن اللہ کے نبی پھر آئے، پھر مجھ سے حال احوال پوچھا، میں نے پھر چہرہ اٹھا کر دیکھا کوئی نہیں ہے۔ تیسرے دن پھر آئے، پھر حال احوال پوچھا، میں نے پھر بھی اوپر دیکھا کوئی نہیں ہے۔ آپ فرمانے لگے سمامہ شاید تم تو یہ سمجھا ہوگا نا کہ میں تجھے قتل کروا دوں گا، لیکن سن میں بڑا مہربان ہوں، مجھے اللہ نے رحمت بنا کر کے بھیجا ہے، جا میں تجھے معاف کرتا ہوں۔ کہا چھوڑ دو سمامہ کو، کھول دو اس کی رسیاں۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں ہم رسیاں کھولنے کے لیے سمامہ کے قریب ہوئے اور پہلی مرتبہ سمامہ نے آنکھ اٹھا کے اللہ کے نبی کے چہرے انور کی طرف دیکھا، ابھی اس سے پہلے آپ کے چہرے کی طرف دیکھا نہیں تھا۔ سمامہ خود بیان کرتے ہیں لوگوں میرے دل کے اندر اتنی نفرت تھی میں اوپر دیکھنے کے لیے تیار نہیں تھا، لیکن پہلی دفعہ جب میں نے چہرہ اوپر اٹھایا آگے اللہ کے
चेहरा देखना था, मेरे दिल ने गवाही दी सुमामा ये चेहरा किसी झूठे का चेहरा नहीं हो सकता। मुझे छोड़ दिया गया, मैं चल तो पड़ा लेकिन पाँव के अंदर ईमान की जंजीर पड़ चुकी थी। थोड़ा सा आगे तो गया लेकिन फिर वापस पलट आया। अल्लाह के नबी को आकर सलाम किया। आपने पूछा कैसे आना हुआ? मैंने कहा अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। या रसूल अल्लाह, आपका चेहरा देखने के बाद मेरे दिल ने गवाही दी सुमामा ये चेहरा किसी झूठे का चेहरा नहीं हो सकता। फरमाते हैं कद जाअकुम बुरहानुम मिन रब्बिकुम व अंज़लना इलैकुम नूरम मुबीना। ओए कायनात के इंसानों, मेरे मोहम्मद का पाक चेहरा मेरी तौहीद की दलील बन के आया है। से लेकर पाँव तक तनवीर ही तनवीर है। तनवीर सर से लेकर पाँव तक तनवीर ही तनवीर है। मुँह से जो वो बोले कुरान की तफसीर है। उसने मुस्तफा को देख कर कहती है ये दुनिया, वो मुसव्विर कैसा होगा जिसकी ये तस्वीर है। अल्लाह करीम फरमाते हैं लोगों, आओ तुम्हें तुम्हारे नबी की शान बताऊं। चेहरा तुम्हारे नबी का इतनी शान वाला, हाथ की उंगली इतनी शान वाली, जरा तवज्जो करना। जमीन पे खड़े होकर उंगली का इशारा फरमाते, अल्लाह करीम चांद के 2 टुकड़े कर देते। नबी पाक की वाबेदान इतनी शान वाली। हज़रत जाबिर ने कहा या रसूल अल्लाह, मैंने देखा खंदक के मौके पे आपके साहबा खंदक भी खोद रहे हैं और साथ साथ ये शेर भी पढ़ रहे हैं, यहनुल्लज़ीना बायऊ मुहम्मदा अलल जिहाद मा बकीना अबदा। हम वो लोग हैं, हमने अपना हाथ मोहम्मद अरबी के हाथ में दे दिया है। अलल जिहाद मा बकीना अबदा, जब तक जिस्म में सांस बाकी रहेगा, जिंदगी की एक रमक बाकी रहेगी, हमने वजूद की बोटियां तो करवा देंगे, मोहम्मद करीम का साथ कभी नहीं छोड़ेंगे। या रसूल अल्लाह, मैंने देखा सहाबा ने भी पेट पे पत्थर बांधे हैं, आपने भी पत्थर बांधे हुए हैं। जाबिर ने कहा या रसूल अल्लाह, इजाजत चाहिए, घर जाना है। कर चले जाओ, जल्दी जल्दी घर जा गए। बीवी से कहने लगे जो कुछ खाना रखा है देर न कर, जल्दी तैयार कर, अल्लाह के नबी के पेट में पत्थर बांधा हुआ है। बीवी ने कहा अल्लाह के बंदे ये थोड़े से जौ पड़े हैं और तो घर में खाने की चीज कोई नहीं है। जल्दी जल्दी तैयार कर, आटा रोटियां बना, बकरी का बच्चा ज़बह किया, गोश्त तैयार किया, 8-10 बंदों का खाना तैयार हो गया। भाग भाग क्या है या रसूल अल्लाह, खुद भी तशरीफ लाइए, 8-10 सहाबा भी साथ ले आइए, 8-10 बंदों का खाना तैयार है। रहमत वाले नबी ने, अल्लाह के प्यारे नबी ने सोचा 8-10 सहाबा को ले जाओ, ये सैकड़ों भूखे काम करते रहे, ये तो इंसाफ वाली बात नहीं है ना। आपने फरमाया ओए खंदक वालों, जाओ तुम सबकी जाबिर के घर में दावत है। जाबिर ने कहा मेरे घर में तो 10 बंदों का खाना है, सैकड़ों सहाबा कैसे खाएंगे? नबी पाक ने फरमाया जाबिर परेशान नहीं होना, जब तक मैं ना हूं सालन को प्लेटों के अंदर डालना कोई नहीं है। या रसूल अल्लाह, 10 बंदों के अलावा मेरे घर के अंदर तो बैठने की जगह भी कोई नहीं। तब कोई बात नहीं, 10-10 बंदे बैठ के खा लेंगे। 10-10 सहाबा किराम की टोलियां बना दी गई। जाबिर के घर दस्तरखान लग गया। मेरे नबी गए, तेरे नबी गए, अल्लाह के प्यारे नबी गए, रब की तौहीद की दलील बनकर जाने वाले नबी गए। अपनी आबेदान सालन के अंदर मिला दी। जाबिर कहते हैं 10-10 बंदों की टोलियां आती थी, खाना खाकर चली जाती थी। पूरा इस्लाम का लश्कर खाना खा के चला गया। अल्लाह की कसम, जो सालन मैंने तैयार किया था, अल्लाह ने एक कतरा भी उससे कम नहीं होने दिया। कौन सा नबी इतनी शान वाला है जिसकी बाप के अंदर अल्लाह ने इतनी बरकतें डाल दी है। अबू बकर सिद्दीक की एड़ी पे लगे, जहर का असर खत्म हो जाए, अली की आंख पे लगे तो तेरी आंख ठीक हो जाए,
اللہ کریم فرماتے ہیں اور تمہیں اپنے نبی کی شان بتاؤ، نبی تو پہلے بھی آتے رہے، بس آپ اس وقت نبی تو پہلے بھی آتے رہے، لیکن تمہارا نبی صرف نبی نہیں ہے، آخری نبی ہے، کیونکہ عنوان ہے سیرت خاتم النبیین، یہ آخری نبی ہے۔ قرآن بیان کرتا ہے ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ اور لوگوں تمہارا نبی صرف نبی نہیں، یہ تو میرا آخری نبی ہے، اس کے بعد میں نے نبوت کا دروازہ بند کر دیا، اپنے نبی کے آنے پہ میں نے اعلان کیا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، میں نے کہا دین مکمل ہو گیا۔ پہلے جب نبی آتے تھے قوموں کے نبی آتے تھے، اپنی قوموں سے خطاب کرتے تھے، قوم عاد کے نبی ہود علیہ السلام، قوم سمود کے نبی صالح علیہ السلام، مدین کی قوم کے نبی شعیب علیہ السلام،